لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحومہ حسینہ بائی بنت محمد صاحب، مرحوم ابراہیم بھائی ابن قاسم علی بھائی، تمام مرحومین ویرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی، میوہ والا فیملی، مکھی فیملی، تھاور فیملی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسلامی تعلیمات میں خواتین کا مرتبہ اور ان کی ذمہ داریاں، آیہ کریمہ کا اعلان ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا اس کا تعلق نہ عمر سے ہے اور نہ جنسیت سے ہے کہ مرد کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور عورت کے اعمال قبول نہ ہوں گے، یا ضعیف العمر کے اعمال قبول ہوں گے اور نوجوانوں اور بچوں کے اعمال قبول نہ ہوں گے۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو،
سن رسیدہ ہو، نوخیز ہو، جو بھی نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ اس کا نیک عمل ایمان کے سائے میں ہو۔ نیک عمل انجام دینے والا مومن ہو۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاک و پاکیزہ اور بہترین، صاف و شفاف، پاکیزہ ترین زندگی عنایت کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان کے عمل کا بہترین اجر عنایت کریں گے۔ قرآن کی اس آیت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت نے اسلامی تعلیمات کا پورا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے زن و مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ لوگ تعلیمات کا مس یوز کریں اور یہ بات دوسروں پر لادنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے معاذ اللہ مردوں کو فوقیت برتی ہے، عورتوں کے اوپر فوقیت دی ہے عورتوں کے اوپر، تو یہ تصور اور یہ خیال درست نہیں ہے۔ ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے زن و مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب خلقت کے اعتبار سے کس کو سرپرستی حاصل ہے، کون کس کی نگرانی میں اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن عورت بما ہوا عورت یا مرد بما ہوا مرد اس میں کسی قسم کا دخالت نہیں رکھتا ہے۔ دوسرے مذاہب اور دوسرے نقطہ فکر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نہ جانے کتنی فکریں پائی جاتی ہیں جو متصادم ہو رہی ہیں اسلامی تعلیمات سے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں اپنے بھی شامل ہیں، ایسا نہیں ہے، بعض لوگ دانستہ اور بعض لوگ لاشعوری طور پر اس بدنامی کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کے رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کو کم حق دیا ہے، اسلام عورتوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ مثلا ایک منطق ہے کہ جب انسان اپنے جرم کو چھپانا چاہتا ہے تو دوسروں کے جرم کو ہائی لائٹ کرتا ہے تاکہ کوئی اس کی طرف نہ دیکھ سکے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، نہ یہ کل سے تعلق رکھتا ہے مخصوص طریقے سے اور نہ آج سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ ہمیشہ ہوشیاروں نے، چالاکوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ دوسروں کے جرائم کو یا دوسروں کی کمیوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور دوسروں کو بدنام کرنے کا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آج نیوکلیئر پاور کی وہ بات کر رہا ہے کہ جس نے خود مس یوز کیا ہے۔ آپ اس مثال کو مد نظر رکھیں، تخفیف اسلحے کو کم کرنا چاہیے، بنایا ہی کیوں ہے کہ کم کرنے کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئے؟ یہ اسلحہ بنایا کیوں گیا ہے؟ یہ اسلحے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیوں نہ ایسے نظام کی پیروی کی جائے کہ جہاں نہ اسلحے کی ضرورت ہے، نہ زخم زبان کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ کے استعمال کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو سیمینار میں بلایا جا رہا ہے، کاہے کے لیے؟
کہ جن لوگوں نے معاہدے پر سائن نہیں کیا ہے یا جو ہماری طبیعت کے خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ کس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے؟ جس نے نیوکلیئر ہتھیار بنایا ہی نہیں ہے۔ کون لگا رہا ہے؟ جس نے نہ صرف یہ کہ بنایا ہے بلکہ اس کا استعمال بھی کیا ہے۔ تو اتنی زور سے یہ بات کہو اور اتنے اہتمام سے یہ بات کہو کہ جس نے نہیں بنایا ہے وہ مجرم بن جائے اور ہم پر سے وہ الزام اٹھ جائے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہم اتنا شور مچائیں، ہم اتنی باتیں کریں، اتنی کانفرنسیں کریں کہ دنیا کے مد نظر کو اور مطمع نظر کو تبدیل کر دیں، لیکن اسلام وہ حقیقی مذہب ہے جس نے لوگوں کی رائے کی پرواہ نہیں کی ہے، الہی قانون کو مد نظر رکھا ہے اور کہا ہے کہ انسانیت کی فلاح جس میں ہے ہم اس کو بیان بھی کریں گے اور اس کی ترویج بھی کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عورتوں کے حقوق کی کون بات کر رہا ہے؟ جنہوں نے عورتوں کو انسان سمجھا ہی نہیں۔ میں بے دلیل بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج بھی بہت سی ایسی قومیں ہیں اسی دنیا میں جو اسلام سے ہٹ کے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس بات کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں کہ عورتوں کو انسان سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، ان کو انسانوں کی فہرست میں شمار کیا جائے یا انسانوں کی فہرست میں شمار نہ کیا جائے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی یہ موضوع قابل بحث ہے کہ عورت انسان ہے یا انسان نہیں ہے۔ اور سارے ممالک کو چھوڑ دیجئے، آج جس کی ترقی کا ڈنکا بج رہا ہے جاپان، آپ اس کی قومی ثقافت کو مد نظر رکھیے اور ان کے وہ امثال اور ضرب المثل کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت کو انسانوں کی فہرست میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ذرا رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ عورت کہ جس کی آغوش میں تم پلے ہو وہ انسان نہیں ہے تو صرف اس کی انسانیت مورد نظر نہیں ہے بلکہ تمہاری انسانیت خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے کہ وہ انسان کب ہو سکتی ہے جس نے تم کو جنم دیا ہے؟ اگر انسان نہیں ہے تو پھر تم کہاں سے انسان ہو سکتے ہو؟ تمہاری انسانیت کا دار و مدار اس کی انسانیت کے اوپر ہے۔ ماں باپ کا تعلق اولاد سے زیادہ ہوتا ہے اور ماں کا تعلق باپ کے اعتبار سے اولاد سے اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس نے تمہیں جنم دیا، جس نے تمہیں مادری زبان سکھائی، جس نے تمہیں تعلیم دی، جس نے تمہیں ثقافت اور تمدن کا درس دیا، وہی انسان نہیں ہے تو تم سوچنے کی بات ہے۔ ہم صرف انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہم قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کائنات کی سب سے اہم ترین ہستی ہے جس کا اثر پڑتا ہے سماج کی بہبود کے اوپر بھی، اس کی فلاح کے اوپر بھی اور اس کے تمدن اور ثقافت کے اوپر بھی، وہ ہے وہ عورت کہ جس کی آغوش سے ایک نسل پروان چڑھتی ہے۔ اگر تعلیم صحیح ہے تو شہر امن والا ہے، تربیت صحیح ہے تو شہر امن والا ہے، اور اگر تربیت صحیح نہیں ہے تو آپ پولیس کھڑی کر دیں، فوج لگا دیں، مارشل لا لگا دیں، ہتھیاروں کا استعمال کر دیں، کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں نہ امنیت حاصل ہو سکتی ہے نہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام نے قانون کے شکنجے میں جکڑ کے ہمیں انسانیت کا سبق سکھایا ہے کہ تمہیں ہم نے آزاد چھوڑا تھا لیکن تم نے آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا، اب جب تک شریعت کے شکنجے میں جکڑے نہیں جاؤ گے آدمی نہ بنو گے۔ لہذا اسلام کا جو نقطہ نظر ہے عورت کے سلسلے میں وہ اور ہے، اور دنیا کا جو نقطہ نظر ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں قبل اس کے کہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کروں، لوگوں نے جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جو میں نے مثال عرض کی کہ اتنا ڈھنڈورا پیٹو کہ لوگ تمہارے جرم سے
انحراف کر کے دوسروں کے جرائم تلاش کرنے لگیں۔ یہی حال ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے عورت کو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں، کبھی وہ شوہر کی ملکیت، کبھی وہ باپ کے ہاتھ میں ایک بے جان گڑیا کہ جس کو جب چاہا دفن کر دیا، جب چاہا چھوڑ دیا، اور جب اولاد کے ہاتھ میں آتی ہے تو میراث کے اعتبار سے آتی ہے، باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کا ایک حصہ ہے عورت۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے، اس کے بعد دیکھیے کہ الزام کیا لگایا گیا کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو نظر انداز کیا ہے، حقوق کو پامال کیا ہے، عورت کو صحیح طریقے سے حق نہیں دیا۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کا حصہ ایک اہرا ہے۔ واویلا، یہ واویلا وہ مچا رہے ہیں جو لڑکی کو زندہ رکھنے کے حق میں نہیں تھے، وہ میراث کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ لڑکی بچے گی تو میراث پائے گی۔ آپ کا کلچر اس لڑکی کو بچنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک لڑکی تھی باپ دفن کر رہا تھا، جب شوہر کے حصے میں آئی تو سماج اور معاشرہ نے چیتا کے اوپر بٹھا دیا۔ اس کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہی نہیں تھا، اور جس کو زندگی گزارنے کا آپ نے حق نہیں دیا، آج اس کی میراث کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ اسلام نے ابتدا سے میراث دی ہے، اور میراث منطق کے اعتبار سے دی ہے۔ تمہارے یہاں جو قانون ہے وہ تمہاری اپنی سمجھ کے اعتبار سے ہے، لیکن اسلام نے جو قانون معین کیا ہے وہ حکمت کے اعتبار سے ہے۔ اسلام نے قانون بلا وجہ نہیں بنائے ہیں، اس لیے کہ جو قانون بنانے والا ہے وہی انسانیت کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی نیاز کیا ہے، اور ان کو کتنا ملنا چاہیے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہمارا سماج اتنا نالائق ہو جائے کہ وہ الہی قوانین کے اوپر عمل نہ کر کے اس کے قانون کو بے فائدہ بنا دے۔ یہ سماج کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والہ۔ عزیزو، یہ وہ مورد ہے جہاں ہمارے لوگوں کے بھی کان کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ والدین کی اولاد لڑکا بھی ہے اور والدین کی اولاد لڑکی بھی ہے۔ یہ ایک کو ایک اہرا حصہ، دوسرے کو دوہرا حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور اس کے اوپر اور مزید محنت ہوتی ہے کہ مرد جو کما سکتا ہے، جو مضبوط ہے، گھر سے باہر نکل سکتا ہے، اس کو دوہرا دیا جا رہا ہے، عورت جو ضعیف ہے اس کو ایک اہرا دیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ حکمت متعالیہ کو نہیں سمجھتے ہیں، اسلامی قوانین کی باریکیوں سے اور اس کی دقت فکر سے واقف نہیں ہیں، وہ اس بہلاوے میں آ جاتے ہیں اور اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ اسلام نے اگر کہیں ظلم نہ کیا ہو تو کم سے کم ایک مورد یہ ہے کہ جہاں کے اوپر لڑکی اور لڑکے میں فرق رکھا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ فرق نہیں رکھنا چاہیے؟ ہر ایک کا میدان الگ ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن مساوات ہر جگہ عدالت کا معیار نہیں ہوتی۔ کہیں کہیں پہ مساوات ظلم ہو جاتی ہے، کہیں کہیں کے اوپر برابری جو ہے وہ انسان کو ظلم کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے۔ اسلام مساوات کا مذہب نہیں ہے، اسلام عدالت کا مذہب ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہو، لہذا اسلام نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ لڑکی کو ایک اہرا حصہ دیا جائے اور لڑکے کو دوہرا حصہ دیا جائے تو اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اسلام پڑھا ہی نہیں، اور اگر تھوڑا بہت اسلام ہمارے کان میں پہنچا ہے تو ٹی وی کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، اور ان سب کے کرتا دھرتا وہ ہیں جو اسلام کے موافق نہیں ہیں، اسلام کے مخالف ہیں۔ یعنی اگر وہ اسلام کی تعریف بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ایسا ڈنک مارتے ہیں کہ جس سے رگ اسلامی میں سوراخ ہو جائے۔ وہ
تعریف بھی کرتے ہیں تو مذمت اڑانے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم واقعاً مسلمان ہیں تو صرف اس لیے سوال نہ کریں کہ کسی ہمارے غیر مسلم دوست نے سوال کیا ہے لہٰذا ہم کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں، اگر مذہب ہمارا ہے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ائمہ طاہرین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور پیغمبر نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو بڑا ڈھونڈا، بہت پریشان ہوئے تاکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی چیز مل جائے، اور انہیں ایک چیز ملی۔ اپنے ذہن کے اعتبار سے انہوں نے سوچا کہ ضعیف عورت کو اسلام نے ایک اہرا حصہ دیا ہے اور قوی مرد کو، طاقتور مرد کو دوہرا حصہ دیا ہے۔ یہ ایک ناانصافی ہے جو اسلام کر رہا ہے۔ خود عورت کو دفن کر رہے تھے، زندہ درگور کر رہے تھے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پھر گفتگو دوسرے راستے کے اوپر چلے گی۔ یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ اسلام نے غلط کیا ہے۔ اسلام نے اگر کیا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ خدا مصلحتوں کو مد نظر رکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا آمدنی ہے، اور اسی کے اعتبار سے اس کو ذمہ داریاں بھی دیتا ہے اور اس کے حقوق کا بھی قائل ہوتا ہے۔ عزیزو، لڑکی گھر میں رہتی ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ کے گھر میں لڑکی کا خرچہ، اس کا نفقہ نہ خود اس کے اوپر واجب ہے اور نہ اس کے کسی متعلق کا اس کے اوپر واجب ہے۔ جب یہ رخصت ہو کر کے شوہر کے گھر آتی ہے تو اب اس کا نفقہ کس کے اوپر واجب ہے؟ شوہر کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام بغیر شوہر کے کسی عورت کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اولاد ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں کا خیال رکھے۔ اب ماں کا نفقہ اولاد کے اوپر ہے، تو باپ کے گھر میں ہے تو اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، اور اگر شوہر زندہ نہیں ہے اور یہ لڑکے کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، تو اس کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کی اپنی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ہے۔ تو جب ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ہے، اپنی بھی ذمہ داری نہیں ہے، تو خرچ نہیں ہے۔ تو آمدنی تو ہے، مہر ملا، میراث ملی، خرچ کہیں نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم مہر کا نام تو سنتے ہیں لیکن نہ یہ دیا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے۔ بچے جب سنتے ہیں مہر تو سوچتے ہیں کوئی نئی چیز ہوگی، جیسے ماہ مبارک رمضان میں لفظ سحری استعمال ہوتا ہے تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یقیناً یہ رات میں اٹھ کر کے کھانے کے علاوہ کوئی نئی چیز کھاتے ہیں جس کو سحری کہتے ہیں۔ تو اگر نکاح میں یا شادی کے تقریب میں لفظ مہر آتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ مہر ہے کہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ نہ یہ دیا جا رہا ہے نہ لیا جا رہا ہے، نہ لینے والے کو فکر ہے مہر کی اور نہ دینے والے کو فکر ہے۔ اس لیے کہ جب مطالبہ کیا جاتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ ہاں دینا بھی چاہیے، لیکن ایک وہ چیز کی جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ دیا جاتا ہے، جس کا نام جہیز ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ جہیز کو پیغمبر سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ جسارت، جہیز کس کو کہتے ہیں؟ جہیز اس کو کہتے ہیں جو باپ اپنی بیٹی کو شادی میں رخصت کرتے ہوئے سامان دیتا ہے، تو جو اپنی جیب سے دیتا ہے وہ جہیز ہوگا۔ لیکن اگر باپ نے داماد سے کہا ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے اور اس سے لے کر کے اس کے گھر کے لیے کچھ سامان فراہم کر دیا تو اس کو جہیز کہنا یہ اسلام کی بے حرمتی ہے، یہ اسلام کی عزت نہیں ہے۔ البتہ ایک نیا گھر بسانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے، مومنین مدد کر سکتے ہیں، خاندان والے مدد کر سکتے ہیں، لیکن جس انداز میں ہم نے جہیز کو سماجی اعتبار سے قبول کیا ہے یہ سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں۔ آج
اسی لعنت کی بنیاد کے اوپر نہ جانے کتنی خواتین ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو خواتین کی صورت میں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے والدین کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کس کے پاس رکا ہے؟ آج جن کے پاس دینے کے لیے پیسہ ہے، جو جہیز دے رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ کل ان کی نسل کے پاس رہے گا جو یہ دیں گے؟ لہٰذا ایسی بات ہی نہ کرو کہ جس کی بنیاد کے اوپر آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں، پھنس جائیں، اس لیے کہ جہیز ہمیشہ آگے بڑھے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جس ریٹ کا جہیز آج دیا جا رہا ہے کل نہیں دیا جاتا تھا اور کل نہیں دیا جائے گا۔ کل ایک سائیکل دے دی جاتی تھی گاؤں میں تو لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی کہ نئی سائیکل دی گئی ہے، آج آپ کار بھی دے دیجئے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے حوصلے بڑھ چکے ہیں، ان کی نگاہیں پھیل چکی ہیں اور اب ان کی نگاہوں میں کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، توجہات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ضرورتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، کتنا دیجیے گا؟ اور لوگ دیتے بھی ہیں اس لیے کہ تاکہ ان کی لڑکی آرام اور سکون میں رہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جہیز سے آرام اور سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو خاندان جہیز کی بنیاد پہ لڑکی کو آرام دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں لڑکی کی اہمیت نہیں ہے، اس لکڑی کی اہمیت ہے جس سے صوفہ بنایا گیا۔ تو جب ایسا خاندان ہے تو اس خاندان میں اپنی لڑکی کو دینا یہ خود انسانیت کی بھی توہین ہے اور آدمیت کی بھی توہین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لہذا اسلام جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اگر یہ لڑکی باپ کے گھر میں ہے تو اس کی ذمہ داری باپ کی ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر شوہر انتقال کر گیا، ایک عجیب و غریب رسم، غیر اسلامی رسم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ اب زندگی بھر شوہر کا نام لے کے بیٹھی رہیں گی۔ میں اسلامی نقطہ نظر بتا رہا ہوں، رسم و رواج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسم و رواج تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی، نہ کسی قسم کی اس میں مصلحت ڈھونڈی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہی خاتون جب ان کی پہلی شادی ہوئی ہے تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ اور بہت ہی تمطراق کے ساتھ شادی ہوئی، لیکن اب یہی شادی جب دوسری مرتبہ ہونا چاہتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو بے عزتی، بے حرمتی، شوہر کے ساتھ بے وفائی یہ تصور کیا جا رہا ہے۔ یعنی اکیلے رہ لیں گے، طبیعت سے لڑ لیں گے، نیچر کی مخالفت کر لیں گے، لیکن دوسرا شوہر۔ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام عورت کو بغیر شوہر کے اور شوہر کو بغیر زوجہ کے برداشت نہیں کرتا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ کتابیں کھولیے دیکھیں، اس میں جدائی کے دو طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں، زن و شوہر کے جدائی کے دو طریقے آتے ہیں، ایک طلاق ہے، ایک وفات ہے۔ اگر شوہر سے جدائی ہو گئی کسی بنیاد کے اوپر، مزاج نہیں ملا یا کسی بھی اعتبار سے اختلاف ہوا، بالاخرہ طلاق ہو گیا، تو اب اسے تقریباً 3 مہینے تک شوہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو مدت بڑھ جاتی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن کے اوپر پابندی ہے، اتنے دن شادی نہیں کر سکتی، یعنی اس کے بعد اسلام میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں پتہ چلا کہ ایک بیوہ خانہ ہے۔ میں نے کہا یہ بیوہ خانہ ہے ہی کیوں؟ بھئی بیوہ مجبوری کا نام ہے نا، اس بیوہ کو بیوہ رہنے کیوں دیا؟ اس کی شادی کیوں نہیں کر دی؟ اس لیے کہ جو ضرورت ہے، جو پہلی منزل میں ضرورت ہے وہ بعد میں بھی ضرورت ہے۔
اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے اسلام میں یتیم خانے کا کوئی تصور نہیں ہے، لوگ بڑے فخر کے ساتھ یتیم خانہ کھولتے ہیں، اسلام میں یتیم خانے کا تصور نہیں ہے، بیوہ خانے کا تصور نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عورت کی جو بیوہ ہو گئی ہے اس کی شادی کر دو، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہے تو اس کی شادی کر دو، عورت ہے تو اس کی شادی کر دو، اس لیے کہ اگر حلال کو آسان نہ کیا گیا تو حرام آسان ہو جائے گا، اور اس کی ذمہ داری سماج کے اوپر ہے کہ جو ناک بھو چڑھاتے ہیں اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد کے اوپر، ارے ان کا تیسرا نکاح ہے، تیسرا کیا پانچواں بھی ہو تو کیا مشکل ہے؟ نکاح غلط نہیں ہے، زنا غلط ہے، شادی غلط نہیں ہے، حرام کاری غلط ہے۔ لہٰذا اسلام نے نہ یتیم خانے کا تصور پیش کیا ہے، اس لیے کہ جو یتیم خانے میں پلے گا اس کے ذہن سے یتیمی کا تصور آپ نہیں مٹا سکتے ہیں۔ تم اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنے بچے کی طرح رکھو، اس کی پرورش کرو اور اسے یتیم محسوس نہ ہونے دو، تب یہ اسلام کی خدمت ہے، تب یہ پیغمبر اسلام کے قول کے اوپر عمل ہے۔ ورنہ اگر یتیم خانے میں مدد کرتے رہو گے تو یہ یتیم رہے گا، اور جو فکری اعتبار سے یتیم ہے وہ سماج کا مستقبل نہیں بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو جس طریقے سے یتیم خانے کا تصور نہیں ہے، اسی طریقے سے بیوہ خانے کا، تعدد ازدواج، مختلف شادیاں کرنا، ایک سے زیادہ بیوی رکھنا، اگر انسان کے وسعت میں ہے، استطاعت میں ہے، وہ خرچ اٹھا سکتا ہے تو کیوں نہیں کرتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یہ خود عورتوں کے مسائل کا حل ہے، اس لیے کہ عورتوں کی جو تعداد پائی جاتی ہے سماج میں، اس کے اعتبار سے اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ قانونی اعتبار سے بھی، فیگر کے اعتبار سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو مردوں کے ہاں قابل تولید سن میں آنا یہ 15 سال کی عمر میں ہے، اور عورتوں کے ہاں 9 سال کی عمر میں ہے۔ اور اگر عورتوں کو 9 سال نہ بھی مانا جائے، 12-13 سال بھی رکھا جائے، تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں تولیدی صلاحیت پہلے پیدا ہوتی ہے۔ تو اب اگر بلوغ کے اس قافلے کو نظر میں رکھا جائے تو مردوں کی تعداد شادی کے لائق کم ہوتی ہے، عورتوں کی تعداد شادی کے لائق زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک پورا کیلکولیشن ہے جو کبھی میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، یعنی اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں کہ اگر صلوات پڑھیں محمد وآلہ، کہ لوگ جو صاحب وسعت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں ملتا ہے، اگر یہ غلط کام ہوتا تو پیغمبر معاذ اللہ یہ کام نہ کرتے۔ خود پیغمبر کی حیات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، اس کے لیے شہوت پرستی یا ہوائے نفسانی کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر ہم اسے شہوت پرستی کہیں گے تو پیغمبر کے کردار کو کیا کہیں گے؟ پیغمبر کے ہاں 1-2 نہیں، ایک پوری تعداد ملتی ہے، حجرے بنے ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر عدالت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پیغمبر انصاف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر عورت اپنے باپ کے گھر میں ہے تو اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر، اور اگر شوہر کے گھر میں ہے تو اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر، اس لیے کہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اسے اجازت ہے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کرو۔ مرد اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ نکاح کرے، عورت اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ نکاح کرے۔ لہذا اب نہ شوہر کے بغیر کوئی زوجہ ہے اسلامی فرد کے اعتبار سے، اور نہ زوجہ کے بغیر کوئی مرد ہے۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام نے جو فلسفہ پیش کیا ہے وہ شہوت کا فلسفہ نہیں ہے بلکہ تسکین کا فلسفہ ہے۔ بات آ گئی ہے ذہن میں تو عرض کر دوں کہ تسکین کا فلسفہ ہے۔ اگر شہوت کا فلسفہ ہوتا تو جب تک یہ زن و مرد جوان تھے تب تک یہ ایک دوسرے کی ضرورت زیادہ محسوس کرتے، لیکن جب تک جوان ہے نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے نہ شوہر کو بیوی کی فکر ہے، دونوں
ایک دوسرے کی جدائی برداشت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ کے مثلا مسافرت کر سکتے ہیں، زیارت کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن یہ عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، جتنا سن بڑھتا جاتا ہے، اتنا شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اس رشتے کو آپ شہوت کے اعتبار سے نہ دیکھیں بلکہ ضرورت کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہر ایک کو ایک مونس و یاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب لڑکوں کو بات کرنے کا وقت نہیں ہے، جب لڑکیوں کو ٹائم دینے کا وقت نہیں ہے، تب یہی زوجہ، یہی شوہر ایک دوسرے کے مونس و یاور بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لہذا اس ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر 80 سال کی عمر ہو گئی یا 70 سال کی عمر ہو گئی تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب شادی کی عمر چلی گئی۔ نہیں، شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ شادی کی عمر وہ ہوتی ہے کہ انسان استطاعت رکھے کہ خرچ برداشت کر سکے۔ تو اسلام نے شادی کے اوپر زور دیا ہے، کوئی بغیر شادی کے نہ رہے، حتیٰ ان لوگوں کو بدترین موت یا موتا قرار دیا ہے جو کنوارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جنہوں نے شادی نہیں کی۔ تو اب یہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہے، شوہر سے بھی میراث ملی، خرچ کچھ نہیں ہے، باپ کے ہاں بھی خرچ کچھ نہیں تھا، شوہر کے ہاں بھی خرچ کچھ نہیں، اور بالفرض اگر اس نے شادی نہیں کی ہے، اولاد کے ساتھ ہے، تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچ پورا کرے۔ تو اب خرچ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ مہر اس کو ملا ہے اسلامی فکر کی بنیاد پر، میراث اسے ملی ہے اسلامی شریعت اور طرز کی بنیاد کے اوپر۔ میں اسی فرض کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہو تو پھر یہ مسائل نہیں رہتے۔ مہر اس کو ملے، میراث اس کو ملے، ایسا نہ ہو کہ بھائی معاف کرا لیں یا معاف کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کریں اور پورا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ بہن کی شادی کر دی ہے، اب اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں، کروڑوں روپے بھی لگا کر کے اگر ہم نے بہن کی شادی کی ہے تو میراث میں وہی حق ہے جو اسلام نے معین کیا، لہذا میراث سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں آمدنی ہے، خرچ نہیں ہے۔ لڑکے کو خداوند عالم نے ذمہ داری دی، اپنے خرچ کی بھی ذمہ داری اور اس کے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری۔ تو جہاں خرچ ہے وہاں حصہ بھی زیادہ ہے اور جہاں خرچ نہیں ہے وہاں حصہ کم ہے۔ خداوند عالم نے عدالت کا قانون ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اسے اکہرا حصہ دیا ہے، اور جس کے اوپر ذمہ داری ہے خود اپنی بھی اور دوسرے کی بھی اس کو دوہرا حصہ دیا ہے۔ لہٰذا یہ نہ دیکھا جائے کہ کس کو کم ملا ہے کس کو زیادہ ملا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کس کی ذمہ داری زیادہ ہے اور کس کی ذمہ داری کم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ ایک چیز ملی تھی کہ اسلام کے خلاف واویلا کر سکیں، لیکن اسلام نے کیا جواب دیا کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حصہ زیادہ، اور جس کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے اس کو بھی ہم حصہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میراث کا قانون کس نے پیش کیا ہے؟ اسلام نے پیش کیا ہے، اور یہ میراث کا قانون ہمیشہ سے رہا ہے۔ الہی قوانین میں، آسمانی دین میں یہ میراث کا قانون ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ سب نے اپنے اپنے زمانے میں اس قانون کو مانا ہے، لیکن اگر اس قانون کی مخالفت ہوئی ہے تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں، جہاں اپنی میراث لینے کے لیے ایک خاتون کھڑی ہے مسجد نبوی میں، جو خاتون اپنے آگے کے دسترخوان کی روٹی مسکین، یتیم اور اسیر کے حوالے کرے، وہ اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ فاطمہ کی ضرورت کم تھی، یہ مستحقین مدینہ کی ضرورت زیادہ تھی۔ اگر فاطمہ کو میراث ملتی تو وہ کس کے حصے میں جاتی، کس کا بھلا ہوتا؟
کس کا فائدہ ہوتا؟ لیکن پیغمبر نے جس میراث کو مسلمانوں کو تعلیم دیا تھا، اسی میراث کے سلسلے میں پیغمبر کے ساتھ غداری کی گئی۔ اور وہ سچی بیٹی جس نے اپنے باپ کے ساتھ مباہلے میں جا کر کے قرآن کی صداقت کا تمغہ حاصل کیا تھا، وہ بھرے دربار میں جواب دے رہی ہے، بتاؤ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، تمہارے گواہ کون ہیں، تمہاری بات کا شاہد کون ہے؟ اور سیدہ پوچھ رہی ہیں کہ تم اپنے باپ کی میراث پاؤ اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ کیا رویہ اپنایا گیا؟ آپ خود محسوس کریں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لاؤ قلم دعوات، میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں جو تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ کہا ہمارے پاس کتاب خدا ہے، وہی کافی ہے۔ تو اب اگر کتاب خدا کافی ہے تو اسی کتاب خدا کے ذریعے سے فاطمہ استدلال کر رہی ہیں کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ سلیمان بھی نبی ہیں اور داؤد بھی نبی ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کا وارث بن رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت صریح طور پہ کہہ رہی ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کا وارث بن رہا ہے، لیکن ایک لاوارث حدیث کو سامنے لایا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ لہذا اس حدیث کو سہارا بنا کر کے صدیقہ طاہرہ کو ان کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کے مقابلے میں حدیث آتی ہے تو یہ قرآن معیار ہے یا حدیث معیار ہے؟ اور اگر قرآن معیار نہیں ہے تو کل کیوں کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آپ کے نوشتے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ نوشتہ حدیث ہی تو ہوتا جو پیغمبر لکھتے۔ تو جب حدیث کو پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اور جب قرآن کو پیش کیا جاتا ہے تو حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ ان کا ایمان حدیث پر ہے نہ قرآن پہ ہے۔ جس مسئلے سے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے اسی چیز کو یہ مانتے ہیں، ورنہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میراث کے مطالبے سے پہلے پیغمبر کی بیٹی نے ہبہ کا دعویٰ کیا ہے، میراث تو بعد میں کہی ہے۔ پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں فاطمہ کے حوالے کیا تھا، نوشتہ لکھا تھا، ان کے ہینڈ اوور کیا تھا، ان کو قبضہ دیا تھا، لیکن اس کو چھینا گیا، اور جب چھین لیا گیا تو پیغمبر کی بیٹی فرماتی ہیں کہ اچھا اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو ہمارے باپ کی میراث دے دو۔ میراث کے لیے ایک حدیث پیش کر دی گئی کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت طاہرین ہے، صدقہ تو ان کے اوپر حرام ہے۔ بڑے سسٹم کے اعتبار سے یہ حدیث بنائی گئی تھی تاکہ فاطمہ کو لاجواب کر سکے، لیکن عزیزو، فاطمہ اپنے حق کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر بیٹی کے حق کے لیے مسجد نبوی میں کھڑی احتجاج کر رہی ہے کہ اگر میں خاموش رہ گئی تو کل کسی بیٹی میں ہمت نہ ہوگی اپنے حق کو مانگنے کے لیے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ کرے، لے کے بخش دے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن حق کو نظر انداز کرے یہ صحیح نہیں۔ جو خدا نے اسے دیا ہے، جس چیز کا مستحق قرار دیا ہے، اس کو وہ انجام دے۔ لہذا فاطمہ جن کی تعظیم پیغمبر کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے کہ 1-2 مرتبہ نہیں، 1-2 سال نہیں، جب جاتے تھے
اور ان کا استقبال 2 قدم آگے بڑھ کے کرتے تھے، ہاتھوں کو پکڑتے تھے اور انہیں مرحبا کہتے تھے، چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے۔ اور فاطمہ کے بھی یہی انداز تھا کہ جب بھی پیغمبر آ جاتے تھے تو آپ بڑھتی تھیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے استقبال کرتی تھی، ہاتھوں کو چومتی تھی، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتی تھی۔ عزیزو، باپ کا پیار تو سنا ہے لیکن تعظیم نہیں دیکھی ہے۔ اگر تعظیم دیکھی ہے تو اسی خاندان میں، اسی گھر میں اور اسی شخصیت کے لیے۔ مجھے کہیں تاریخ میں، حدیث میں کہیں نہیں ملا کہ پیغمبر نے غیر فاطمہ کے لیے کبھی تعظیم کی ہو۔ بڑے سے بڑا صحابی، بڑی سے بڑی شخصیت کوئی بھی آ جائے، خود مولا کائنات کے لیے بھی کہیں نہیں ملتا ہے کہ علی کے لیے انہوں نے تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر کے ان کی عظمت کا اقرار کیا ہو یا مثلاً تعظیم کی ہو، ایسا کچھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن صرف فاطمہ کے لیے، یہ کیا وجہ ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ علی صاحب منصب بنیں گے پیغمبر کے بعد۔ علی وصی ہیں، جانشین ہیں، جب پیغمبر نہ ہوں گے تو ذمہ دار ہیں، پیغمبر کے بعد ان کے کاندھوں پر ذمہ داری آئے گی۔ لیکن فاطمہ پیغمبر کے زمانے میں ذمہ دار ہیں، سید الاوصیاء ہیں علی، لیکن منصب امامت پیغمبر کی وفات کے بعد ملے گا۔ لیکن سید نساء عالمین پیغمبر کے زمانے میں ہے، ایک سردار ہے جس کی ایک سردار تعظیم کر رہا ہے۔ خود سید المرسلین خاتم النبیین سردار انبیاء ہیں جو سید نساء عالمین کی تعظیم کر رہے ہیں، اور یہ سید نساء عالمین ہیں جو سید انبیاء کی تعظیم کر رہے ہیں۔ یعنی ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا۔ یہ فاطمہ کی تعظیم نہیں ہے، یہ منصبدار خدا کی تعظیم ہے۔ اور پیغمبر نے صرف تعظیم نہیں کی ہے، صرف حدیث نہیں بیان کی ہے، بلکہ عملی اعتبار سے کر کے بھی دکھایا ہے کہ اگر حدیث تمہارے حافظے سے محو بھی ہو جائے، اگر ہمارے کلمات تمہارے ذہن سے نکل بھی جائیں، اگر ہماری بات تمہیں یاد بھی نہ رہے، تو کم سے کم ہمارا عمل تو تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، نماز صبح سے پہلے میں ان کے دروازے آتا ہوں اور 1-2 دن نہیں، مہینوں سلام کرنے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر کا اصرار کیوں ہے؟ یہ اصرار بتا رہا ہے کہ پیغمبر ہمیں اپنے عمل سے کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ کم سے کم ہمارے اوپر اتنا اثر ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کرتے تھے وہی کریں۔ اس لیے کہ پیغمبر کی حیات طیبہ میں، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جو پیغمبر کرے وہ کرو، جو پیغمبر کہیں وہ کہو، جس کی تعظیم کرے اس کی تعظیم کرو، جس کو باہر نکال دیں اس سے محبت نہ کرو۔ جو پیغمبر کی سیرت ہے، تو اب پیغمبر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ اتنا محترم ہے کہ اس پہ جب آنا تو سلام کرنا، جب آنا تو اس پر آیت تطہیر کی تلاوت کرنا، اس لیے کہ اس آیت کا اس گھرانے سے بڑا تعلق ہے۔ اور اگر تم ہمارے اس قول کو، اس عمل کو بھول بھی جاؤ تو کم سے کم اتنا خیال رکھنا کہ جس دروازے کا میں نے احترام کیا ہے اس دروازے پر آگ اور لکڑی لے کے نہ آنا۔ فاطمہ کتنے اعتماد سے پس در کھڑی ہیں، آواز دیتی تمہیں کیا ہو گیا ہے جو یہاں شور مچا رہے ہو؟ یہ رسول کا محبوب گھرانہ ہے، یہ خاندان پیغمبر کا مسکن ہے، یہاں کے اوپر کیوں ہنگامہ کر رہے ہو؟ کہا ابو الحسن کو نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ کیا فاطمہ تصور کر سکتی ہیں کہ وہ امت کہ جو پیغمبر کے اوپر جان چھڑکتی تھی، پیغمبر کی وفات کے بعد وہ اولاد پیغمبر سے اتنی بیگانہ ہو جائے کہ تعزیت اور تسلیت دینے کے بجائے گھر کے دروازے کے اوپر آگ لگائی جا رہی ہے؟ اور صرف یہی نہیں
بلکہ ایک مرتبہ اس جلتے ہوئے دروازے کو اتنی زور سے ڈھکیلا گیا۔ عزیزو، ایک مشکل یہ بھی ہے کہ فاطمہ کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ان کے مصائب کو مکمل طریقے سے پڑھا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ فاطمہ کے اوپر کیا گزری ہے یہ فاطمہ جانتی ہیں۔ ہاں، اتنا روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ آواز دیتی ہے، یا فضا الیک فخذینی وعلی صدرک فسندینی، اے فضا دوڑو، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا آگے بڑھو، ہمیں سہارا دو، اے فضا آؤ ہمیں پکڑو، اس لیے کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیز و تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ غش کھا کے گری، فضا نے سنبھالا، اور جب فاطمہ ہوش میں آئی تو اپنی فکر نہیں ہے، امام وقت کی مدد کا معاملہ ہے۔ اے فضا، میرا والی و وارث کہاں ہے؟ کہا انہیں گلے میں رسن باندھ کے مسجد میں لے جایا گیا ہے۔ عزیزو، آپ سن سکیں گے تو سنیں کہ فاطمہ کا حال کیا ہوا۔ چادر سر پہ ڈالی اور مسجد نبوی میں پہنچ گئی، آواز دی، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی۔ عزیزو، اس آواز کا گونجنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں، سلمان آگے بڑھو، فاطمہ کو بد دعا کرنے سے روکو۔ روایتوں کا جملہ ملتا ہے کہ لو نشر شعرہا لما تطرہ، ارے اگر فاطمہ بد دعا کر دیتی اور اپنے بالوں کو بکھرا دیتی تو لوگ یوں ہی مر جاتے، تصادفاً اس دنیا سے چلے جاتے۔ عزیزو، ارے فاطمہ نے ایک گلے میں رسی دیکھی تھی اور بال بکھرانے کی بات کہی، میں آواز دوں گا، بی بی ابھی موقع نہیں ہے، ذرا کربلا میں آ جائیے جہاں ایک رسن میں کئی گلے ہیں۔ سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، بیبیاں اسیر قیدی بنی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، انہیں ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ قرار دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الہات کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین